بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی راجدھانی دلی کے نزدیک قصبہ گنگیرو سادات میں جامعۃ الکوثر کی صورت میں ایک جامع اور وسیع المقاصد ادارہ ہے جو دور حاضر میں ملک ہندوستان کی علمی، دینی، تحقیقی، نظریاتی، تربیتی، تبلیغی اور تدریسی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جامعۃ الکوثر کا آغاز سن 2016 میں کیا گیا۔ اس وقت جامعۃ الکوثر میں ملک بھر سے 100 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں۔ طالبات کی سرگرمیوں کا آغاز روزانہ نماز فجر سے ہوتا ہے۔ ورزش، ناشتہ، اسمبلی، قومی ترانہ، اور دعا کے بعد شعبہ تعلیم کے وضع کردہ نظام الاوقات کے مطابق اذان ظہر تک کلاسز ہوتی ہیں۔ وہ دیکھیں 7 مقامات کون سے ہیں جن پر رسول خدا نے معاویہ پر لعنت کی تھی۔ تو دیکھیں نیچے پڑھیں گے ہم۔ پہلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز بدر جب رسول خدا کو معاویہ مکے سے باہر ملا تو کچھ گفتگو ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے رسول خدا نے معاویہ پر لعنت کی ہے۔ اور دوسرا مقامات دیکھیے روز بدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ظہر کے بعد کھانا اور استراحت کا وقت ہوتا ہے۔ استراحت کے بعد طالبات مباحثہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ طالبات کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے جس میں تقریری مقابلہ، کوئز مقابلہ اور کھیلوں کا مقابلہ قابل ذکر ہے۔ نماز مغربین اور کھانے کے وقفے کے بعد مطالعے کا وقت ہوتا ہے جو رات 10 بجے تک جاری رہتا ہے۔ رات 10 بجے تمام طالبات دعائے عاشورہ کی تلاوت کرتی ہیں اور نماز تہجد، نماز شب پڑھنے کے بعد سو جاتی ہیں۔ جامعۃ الکوثر کا عمارتی نقشہ کچھ اس طرح ہے۔ تعلیمی بلاک جامعۃ الکوثر کے تعلیمی امور کے انجام دہی کے لیے 10 روشن اور ہوادار کلاس روم ہیں۔ کلاس روم میں وائٹ بورڈ، پروجیکٹر، کرسیاں اور ڈیسک کی سہولیات موجود ہیں۔ ہر کلاس روم میں 30 سے 35 طلباء کی گنجائش ہے۔ تعلیمی عمارت کا گراؤنڈ فلور مطالعہ ہال کے طور پر بنایا گیا ہے جہاں طالبات مطالعہ اور مباحثہ کرتی ہیں۔ جامعۃ الکوثر 10 کمپیوٹر پر منسلک ایک جدید کمپیوٹر لیب موجود ہے جہاں کمپیوٹر کورسز کے علاوہ ملٹی میڈیا داروس تک رسائی کی سہولیات مہیا کی جاتی ہے۔ تمام کمپیوٹر ایک بڑے سرور سے منسلک ہیں۔ لائبریری جامعۃ الکوثر میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ ہے جس میں تقریباً 3000 کتابیں ہیں۔ جامعۃ الکوثر کے زیر نظر ایک انگلش میڈیم اسکول ہے جس کا نام ماڈرن اسکول ہے۔ یہ اسکول نرسری سے لے کر 8 کلاس تک ہے اور اس میں علاقے کے تمام بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جامع اردو علی گاہ کی برانچ انڈیا کے ساتھ ساتھ ایران اور عراق میں انڈین اسٹوڈنٹ کو ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ، BA اور B.Ed کی ڈگری دلانے کے لیے تینوں جگہ ایک برانچ قائم کی گئی ہے جس میں ہزاروں اسٹوڈنٹ ایگزام دیتے ہیں۔ وطن عزیز گنگیرو سادات کی بچیوں کے لیے مکتب الکوثر قائم کیا گیا ہے جس میں وطن کی بچیاں دوپہر کے بعد 2 بجے سے شام 6 بجے تک تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ہندوستان کی مختلف جگہ پر
जामियातुल कौसर की तरफ से मकातिब कायम किया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा 10 साल में 500 मकातिब कायम करने का इरादा है। जामियातुल कौसर में दाखिला लेने के लिए दाखिला टेस्ट होता है। जो ख्वारान स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास होती हैं फकत इन्हीं का दाखिला लिया जाता है। मदरसे के निसाब में कुरान, तफसीर, हदीस, तारीख और सीरत शामिल है। शोएब नशर इशात, शॉर्ट कोर्स, महाना मजल्ला कोर्स और कदीमी किताबें प्रिंट कराकर नशर करना शोबे नशर व इशात की जिम्मेदारी है। हॉस्टल तालिबात की रिहाइश के लिए 10 कमरों पर मुंसलिक इकामतगाह तामीर की गई है, जिसमें 100 से जायद तालिबात के लिए रोशन और खुले हुए कमरों का इंतजाम है। हर कमरे में तालिबात के लिए अपना अपना सामान अलग रखने के लिए अलमारियां मौजूद हैं। डाइनिंग हॉल हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर मेज व कुर्सी के साथ साथ डाइनिंग हॉल का इंतजाम है, जहां तालिबात 3 वक्त सुबह, दोपहर और शाम में गिजा तनावुल फरमाती हैं। किचन जामियातुल कौसर में एक वसी किचन मौजूद है, जिसमें जदीद हालात भी मुहैया किया गया है। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। जो हदीस मैंने आप सब के सामने बयान की है वो पैगंबर अकरम की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हदीस है, जिसमें पैगंबर अकरम हर मुसलमान को इल्म हासिल करने की दावत दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करना वाजिब है। इसी तरीके से और बहुत सारी अहादीस हैं आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की, जिसमें इल्म की अहमियत को बयान किया गया है। कुरान मजीद में भी बहुत सारी आयत ऐसी हैं जिसमें इल्म की तरफ तरगीब दिलाई गई है, इल्म की तरफ शौक़ दिलाया गया है और अहमियत बताई गई है कि कहीं पे कहा गया है कि क्या आलिम और जाहिल दोनों बराबर हो सकते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक छोटी सी कोशिश की कि इस इलाके में यानी पश्चिमी या मगरिबी यूपी में, जिसमें मुज़फ़्फ़रनगर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर और ये दूसरे ज़िले आते हैं, शहर आते हैं, यहाँ पर कोई दीनी मदरसा लड़कियों के लिए, ख़ाहरान के लिए नहीं था और यहाँ की बच्चियाँ इल्म हासिल करने के लिए लखनऊ, इलाहाबाद और दूसरे दूर दराज इलाके में जाती थी, जिससे बहुत परेशानी होती थी। इन तमाम मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ कस्बा गंगेरू, ज़िला शामली, जो कि पहले ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में था, दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर है और लखनऊ से 500 किलोमीटर, यहाँ पे मदरसा कायम किया 2016 में और उसका बहुत इस्तकबाल हुआ। अतराफ़ की बहुत बच्चियाँ आईं। हमने पहले साल जब इंटरव्यू लिया तो तकरीबन 300 बच्चियाँ आईं एडमिशन के लिए, जबकि हमें कुल 100 बच्चियाँ लेनी थी उस वक्त, चूँकि पहला साल था। हमने 100 बच्चियों का एडमिशन लिया
اور اس کے بعد سے اب تک بچیاں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، اور جو ضرورت تھی وہ پوری تو ابھی نہیں ہوئی، چونکہ مدرسہ چھوٹا ہے اور شرکت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مدرسے کا کورس 4 سال کا ہے، پھر ہر سال میں کچھ بچیاں فارغ ہو جاتی ہیں اور نئی بچیاں آ جاتی ہیں۔ ایڈمیشن کے داخلے کے لیے بھی زیادہ شرائط ہم نے نہیں رکھے ہیں، زیادہ شرائط بیان نہیں کیے گئے، تاکہ سب بچیاں جو واقعاً محروم رہ گئی ہیں، جو تعلیم حاصل نہیں کر سکی ہیں، وہ بغیر کسی شرط و شروط کے آ جائیں اور تعلیم حاصل کریں۔ الحمدللہ مدرسے میں تقریباً کوئی فیس نہیں ہے۔ جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں ان کی تعداد 100 ہے، اور یہ سب ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ ان کا کھانے پینے کی ذمہ داری، پڑھائی کی، کتابوں کی، کورس کی، اساتید کی، ہر طرح کی ساری ذمہ داریاں مدرسے کے اوپر ہے۔ شام میں ایک مدرسہ لگتا ہے جو کہ 2 بجے سے شام کو 6 بجے تک چلتا ہے۔ مدرسے کا ماہانہ خرچ 1.5 لاکھ روپیہ ہے، جو کہ سالانہ 18 لاکھ روپے ہوتے ہیں، اور یہ تمام اخراجات جو مدرسے میں ہوتے ہیں وہ خیرین، امداد کرنے والوں اور خمس و زکوٰۃ رقوم شرعیہ دینے والے مومنین کی جیب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ وہی سب آپ سب لوگ ہمیں سہارا دیتے ہیں، آپ لوگ سب امداد کرتے ہیں، اور اسی امداد کے ذریعے سے مدرسہ رواں دواں ہے۔ تمام مومنین کو السلام علیکم۔ تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھ ہی لی ہے، پورا مدرسہ آپ نے دیکھ لیا، ساری چیز آپ نے اس میں دیکھ لی ہے، اور اگر آپ اس مدرسے کو آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جانا ہوگا۔ وہاں پہ جا کے آپ کو جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے ان کا مدرسے کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس کے ساتھ میں پے ٹی ایم بھی ہے، پے ٹی ایم کا بھی نمبر جو ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو وہاں پہ جا کے آپ مدرسے کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے سبھی فرینڈس اور فیملی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔